میت سے لپٹ اوکے ٹھیک ہے. علی اکبر ارمان تھا پہنانگی پوشاک سہانی افسوس کے راسائنا تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں جھولا بنا لوں پھر ایک جھلک سحر کی سغرا کو دکھا دوں بے چین خواہر علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ والا ہے میرا خون میں نہایا اب کیا کروں جی گئے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں دلبر علی اکبر تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے ماں دے گی صدا علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا
جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ علی اکبر پر محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ آواز بلند صلوات حسین غریب غریب الحسین حسین شہید شہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے لائی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے جلا ڈالے آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی درے چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین اٹھی اپنے مرخد سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر حسین الغریب الغریب
حسین حسین شہید شہید الحسین. آواز بلند صلوات محمد وآل محمد وعجل صلوات محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجہ. حیرات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. حیرات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب. حیرات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. سونے بے سکینہ کو پھر سونے نہ سکے گی. رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی. اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی. حیرات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمے ہوئے مائیں. جی بھر کے میں لوں علی اکبر کو دعائیں. لینا ہے ابھی آنو محمد کی بلائیں. حیرات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی. رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی. اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی. حیرات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. صلوات محمد. کیے ہیں شمر نے دو ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے
دو خط ایک خنجر سے ارے لہو حسینی کا پوچھا لہو حسینی کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے دو خط ایک خنجر سے ارے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا اور کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا ارے سر حسین کو مارا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے ہے کیے ہیں شمر نے ارے غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا ارے غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا ارے بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے ہے کیے ہیں شمر نے ارے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے ارے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہ سوئی کہ پھر سکینہ نہ سوئی شمر کے ڈر سے ہے کیے ہیں شمر نے ارے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھری ارے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی ارے یزید کھیل رہا تھا یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے ہے
کیے ہیں شمر نے ارے بلایا شام کے زندان میں جب سکینہ نے ارے بلایا شام کے زندان میں جب سکینہ نے ارے حسین پیاس پلٹا حسین پیاس پلٹا آب کا سر سے کیے ہیں شمر نے دو خط ایک خنجر سے ارے لہو حسین کا پوچھا لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے ہے کیے ہیں شمر نے صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد محمد وعلی فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. بارگاہ باب الحوائج اور سرکار سید الشہداء امام زمانہ سلام اللہ علیہم کی عظمتوں پر ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. ظاہر ہے وقت آج ہر روز سے زیادہ طولانی ہو گیا ہے اور چونکہ اطراف کی زیارت بھی ہے انشاءاللہ، اس لیے
مختصر وقت میں اپنے ان موضوع کو سمیٹ دوں گا انشاءاللہ. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھنے پر محمد ایمان اور عمل صالح کے عنوان سے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے. اور ایک دوسری روایت کے مطابق میں نے کہا تھا کہ مومن کی امام فرماتے ہیں یہ 8 علامتیں ہیں، جن میں سے پہلی علامت بتائی تھی الوقور عند الحزائز، کہ وہ سختیوں کے وقت اپنے وقار کو اور متانت کو باقی رکھتا ہے. الصبور عند البلا، بلاؤں کے وقت وہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. والشکور عند الرخاء، اور آسائش اور آرام میں مومن ہمیشہ شکر الہی انجام دیتا ہے، چاہے وہ شکر زبانی ہو یا شکر عملی ہو. کبھی کبھی زبان پہ تو آدمی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز ایسی بتاتی ہے کہ وہ کفران نعمت کر رہا ہے. اور چوتھی علامت القنوع بما رزقہ اللہ، اللہ نے جو کچھ اس کو عطا کیا ہے اس کے اوپر قانع رہتا ہے، لوگوں کے مال کی طرف لالچ نہیں کرتا ہے. وہ دعا کرتا ہے پروردگار اس بندہ مومن کو دیا ہے اور دے دے، اور مجھے بھی اسی طریقے سے مال و دولت سے نواز دے. بتایا تھا کہ امیر المومنین نے تقریباً 25 سال کی لائف کے اندر جتنی بھی پراپرٹی بنائی تھی، کنویں کھودے، باغات لگائے، پودے لگائے، بنجر زمینوں کو آبادی کے لائق بنایا، یہ ساری زحمتیں جو کی تھیں اس میں سے تاریخ نے یہ بتایا کہ آج کے دور کے اعتبار سے اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو 1 ارب ڈالر سے زیادہ پراپرٹی تھی مولا کی. اور عرض کیا تھا کہ ایک باغ کے اندر 48 ٹن کھجوریں نکلی تھی، جس کو امام نے غریبوں اور مساکین میں تقسیم کیا تھا. 5ویں علامت جو بتائی تھی کہ مومن کیا ہے، لا یتحامل علی الاصدقاء، کبھی بھی اپنے بھائی کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر بوجھ نہیں بنتا ہے. مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ خود زحمت کش ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، اپنی لائف اور زندگی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالتا ہے. وہ دوسروں کی ہیلپ تو کر دیتا ہے. اسلام بوجھ اٹھانے کا نام ہے، بوجھ اٹھوانے کا نام نہیں. آپ تاریخ میں بہت سارے واقعات، میں وقت لے کے آپ کا واقعہ سنا کے وقت نہیں لوں گا. سفر میں بھی اگر پیغمبر جا رہے ہیں تو جہاں ذمہ داریاں تقسیم کی ہے، وہاں جنگل میں لکڑیوں کو جمع کرنا تو آسان ہے، لیکن تاریخ ہی بتاتی ہے کہ صحرا اور بیابان تھا جو سب سے سخت ذمہ داری پیغمبر نے لی تھی. کہ وہ کہا تھا کھانا بننا ہے، سب کو کھانا ہے، تو تم یہ لے کے آؤ، تم وہ لے کے آؤ. اور لکڑیوں اور ایندھن کی ذمہ داری پیغمبر نے خود اپنائی تھی کہ یہ کام میرے ذمہ ہے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سب کو نبھانا ہے. ورنہ پیغمبر چاہتے بیٹھے رہتے، کون چاہتا ہے پیغمبر سے کام کروائے؟ ہم آج کے دور میں کوئی عالم سے کام نہیں کروانا چاہتا. ہم یہاں لائن میں لگے ہیں، لوگ پلیٹیں پکڑا دیتے ہیں، پرانا آپ بیٹھ رہی ہے، میں روٹی لے کے آ رہا ہوں، آپ کھا لیجیے. نہیں، سیرت معصوم یہ ہے، کبھی کسی کے لیے خاص طریقے سے امام نے جو مومن کی علامت بتائی ہے کہ مومن کبھی بھی کسی کے لیے بوجھ نہیں بنتا ہے. 5ویں امام کی حدیث سے اس مومن کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کہ جو کوئی کام نہیں کرتا ہے، خالی ہے، اور دوسرے لوگ اس کے لیے زحمتیں کرتے ہیں. یہ 5ویں علامت ہوئی. 6ٹھی علامت ایک مومن کی کیا ہے، لا یظلم العادا، وہ دشمنوں پر بھی کبھی ظلم نہیں کرتا ہے. یہ جملہ شاید سخت ہو آپ کے لیے، لیکن اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. دشمن کوئی بھی ہو، دشمن پر کبھی ایک مومن ظلم نہیں کرے گا. جو اس نے ظلم کیا ہے اس کا انتقام لے گا، یہ عین عدالت ہے، لیکن ظلم دشمن پہ نہیں کرے گا. امام فرماتے ہیں
مثلا آپ واقعات سنتے ہیں، مولا نے ابن ملجم کی رسیوں کو کھلا دیا اور وصیت کی نا اپنے بیٹے سے، میرے لال حسن اس نے میرے اوپر حملہ کیا، اگر میں زندہ رہ گیا تو مجھے پتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو ظاہر ہے اسی سے انتقام لیا جائے گا، اس کے چکر میں اس کی بیوی، اس کی اولاد، اس کے بچوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جاتی ہے، مجرم کو سزا اسلام میں دی جاتی ہے، لیکن مجرم کے بہانے گھروں پر بلڈوزر چلا دینا، پورے محلوں کو تباہ و برباد کر دینا، یہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد، محمد والے ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں، محمد والے۔ ظاہر ہے جو سوچ کے آیا تھا وہ شاید میں نہ چھیڑوں، چونکہ تقریر طولانی ہو جائے گی، اس لیے میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہذا مومن کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت ہے، چند علامتوں کو میں نے ذکر کیا۔ پہلی علامت، وقار ہمیشہ باقی رہتا ہے، بلاؤں کے وقت مومن صابر ہوتا ہے، نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتا ہے۔ میں نے بارہا پڑھا ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں جانوروں سے بھی سیکھنا ہے۔ آپ اگر ایک کتا بھی ہے، کہتے وفاداری اس کے اندر سے انسان سیکھے، جب تک مالک کے گھر پر ہے اور مالک روٹی دیتا رہا تب تک اس کا وفادار رہتا ہے۔ اگر مالک نے روٹی روک دی تو کیا اس کو کاٹتا ہے؟ کبھی نہیں کاٹتا ہے، وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ دروازہ چھوڑتا ہے اور نہ ہی کبھی اپنے مالک کو کاٹتا ہے۔ وہ مالک کی اتنا حفاظت کرتا ہے، جب بھی اسے اجنبی آدمی نظر آتا ہے وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد والے۔ ظاہر مطالب بہت زیادہ ہیں تو میں یہاں پہ روک کر کے صرف وہ جملات کو عرض کروں گا، وضاحت کبھی موقع ملے گا تو میں عرض کروں گا۔ اس حدیث کو سن لیجئے، اس حدیث میں مومن کی 8 علامتیں تھیں۔ اب مومن کی اور درجہ ایمان پر فائز ہونے والے کی مثال جو چوتھے امام نے دی ہے نا، اس حدیث کو اور سماعت فرما لیجئے۔ تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آخری گفتگو ہوگی آج کے اس سلسلے کی، اس کے بعد مسائل کی طرف آؤں گا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اس تفسیر کے اندر کیا؟ دیکھیے ایک چیز تفسیر ہے، ایک تعویل ہے۔ ظاہر کے معنی کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ تفسیر ہے، اور قرآن مجید کے بطون کو اور بطن کو جو بیان کرتے ہیں وہ ہے تعویل۔ تعویل کوئی مجتہد مرجع عالم نہیں کر سکتا ہے، عالم کا کام ہے تفسیر بیان کرنا۔ تعویل کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے، تعویل وہی جانتے ہیں والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر راسخ ہوں گے، وہ معصومین کی ذات ہے جو تعویل قرآن کو بیان کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھکا ہوں اس لیے آہستہ آہستہ پڑھوں گا، آپ سنیے۔ امام فرماتے ہیں الناس فی زماننا 6 طبقات، زمانے میں جو لوگوں کی قسمیں ہیں نا وہ 6 قسم کے لوگ ہیں۔ مولا کتنے لوگ ہیں؟ 6 قسم کے لوگ۔ پہلا فرمایا کہ وَأَمَّا الْأَسَدُ، پہلا گروہ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ شیر کی طرح ہیں۔ دوسرا گروہ مولا نے فرمایا، پھر الگ الگ کوالٹی سب کی بتائی، ساری تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرا گروہ امام نے فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَالذِّئْبُ، ان کی مثال بھیڑیا جیسی ہے۔ پہلے گروہ کی مثال شیر جیسی ہے، دوسرے گروہ کی مثال بھیڑیا جیسی ہے۔ کچھ لوگ بھیڑیا مزاج لوگ ہیں سماج اور معاشرے میں۔ تیسرا مزاج کے لوگ دنیا میں کیسے ہیں؟ امام نے فرمایا وَالثَّعْلَبُ، تیسرا گروہ جو ہے وہ لومڑیوں والا ہے۔ لومڑی مزاج انسان دنیا میں آپ کو مل جائیں گے۔ یہ چوتھے امام کے الفاظ ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ اور چوتھا گروہ جو زمانے میں پایا جاتا ہے، فرمایا والکلب، ان کی مثال کتے جیسی ہے، سگ جیسی ہے۔ کچھ اچھائیاں اس کے اندر ہے، کچھ برائیاں اس کے اندر ہے۔ اگر کردار واقعی ہو جائے
اور وہی جانور ہو کے بھی اگر حفاظت کا ذریعہ بن جائے تو پھر وہ اصحاب کہف کا کتا بن جاتا ہے، اور جہاں سب جنت میں جانے والے مومن ہیں وہیں پر وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ تو قرآن کا واقعہ ہے، اس میں تو شک نہیں کر سکتا کوئی۔ چوتھا گروہ کتے جیسا ہے، کلب کی مثال دی امام نے۔ اور پانچواں گروہ والخنزیر، بعض کا معاذ اللہ مزاج خنزیر ہے، پگ جیسے لوگ ہیں۔ اور آخری گروہ والشات، آخری گروہ چھٹا گروہ ہے، امام کہتے ہیں ان کی مثال بکریوں جیسی ہے۔ اب سب کی وضاحت کر رہے ہیں امام۔ پہلا گروہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا والاسد، فرمایا یہ اسد شیر والے کون لوگ ہیں، کون سا گروہ ہے؟ تو امام نے جواب دیا، کہا دیکھو یہ شیر وہ ہیں فامل ملوک الدنیا، یہ دنیا کے حاکم اور جابر اور ظالم وہ حکما ہیں، ملوک الدنیا ہیں کہ جن کا کام کیا، یحب کل واحد منہا، ان میں سے ہر مالک اور ہر بادشاہ اور ہر حاکم یہ چاہتا ہے کہ میری حکومت کا دائرہ بڑھتا جائے، چاہے عدل باقی ہو یا نہ ہو، ظلم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو اپنا دائرے حکومت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں یغلب ولا یغلب، وہ زمانے میں صرف غالب ہونا چاہتا ہے، مغلوب ہونا پسند نہیں کرتا ہے۔ جبکہ مولا کیا فرماتے ہیں امام کے چاہنے والے، ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں جو غالب کل غالب ہے۔ تو جب امام کو غالب مان لیا تو ہم سب تو مغلوب ہو ہی گئے نا۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت الغالب وانا المغلوب والیرحم المغلوب الا الغالب۔ یہ تو آپ مناجات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی پڑھ کر آئے مسجد کوفہ میں۔ کائنات میں جب غالب کل غالب کا وجود ہے تو ہم سب مغلوب ہیں، اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہمارے اوپر الہی نظام بھی غالب ہے اور اہل بیت کی محبتیں بھی ہمارے اوپر غالب ہیں۔ لہذا یہ مزاج کن لوگوں کا ہے؟ شیروں کا، جو چاہتے ہیں نہیں شیر جیسے مزاج کے کون لوگ ہیں؟ ملوک الدنیا، یہ دنیا کے حکما ہیں۔ ان میں سے نہ ہو جانا کہ ہمیشہ تم سوچو میں غالب ہی رہوں۔ ہے کچھ لوگوں کا مزاج، قافلے میں بھی چاہتے ہیں میری خالی چلے، میں جو چاہوں ایسا ہو، یا کہیں کوئی پروگرام ہو رہا ہے یا مجالس ہو رہی ہے یا شب بیداریاں ہیں، آپ جائیے گا، میں مصادیق میں نہیں جاؤں گا، مزاج یہی ہے کہ میری سنی جائے، میری مانی جائے، میری چلے، چاہے کسی کی چلے یا نہ چلے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں من ظن عاقل الناس فہو احمق الناس، جو کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند اپنے کو سمجھتا ہے، امام کہتے ہیں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد والے۔ میں جلدی جلدی کر دوں چونکہ ٹائم پر میری نظر ہے۔ دوسرا گروہ امام نے فرمایا کون سا ہے؟ محمد زیب، یہ کون ہے؟ یہ بھیڑیاں ہیں۔ بھیڑیوں کا مزاج کیا ہے؟ بھیڑیوں کی مثال امام نے کہا وہ تجار، وہ بزنس مین لوگ ہیں۔ ہر بزنس مین کی مذمت نہیں ہے، ہمارے یہاں تاجر کی اتنی فضیلت ہے، کہا گیا کہ تاجر مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس کا جو پسینہ ٹپکتا ہے اس کو اماموں نے دوسری چیزوں سے تشبیہ دی ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اس تاجر کی یہاں پر مذمت کی۔ کیا فرمایا؟ تاجر کا ایک مزاج ہوتا ہے، امام کہہ رہے ہیں یذمون اذا اشتریت، جب وہ خریدنے جاتا ہے مال تاجر تو اس کی مثال بھیڑیا جیسی ہے۔ جب وہ مال خریدنے جاتا ہے نا تو وہ حد سے زیادہ مال کی برائی کرتا ہے۔ مال کی ایک پوزیشن ہے لیکن اس کی پوزیشن گھٹاتا ہے، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ جب وہ خریدتا ہے تو حد سے زیادہ اس کی برائی کرتا ہے۔ اذا باؤ یمدحون، اور جب وہ بیچتا ہے نا تو خوب تعریف کرتا ہے۔ مال ہے لوکل، بتاتا ہے اوریجنل ہے، مال ہے ڈپلیکیٹ، بتاتا ہے بہت اچھا مال ہے، میں نمبر 1 کی چیز آپ کو بیچ رہا ہوں۔ دیکھیے جتنا جیسا مال ہو اس کے مطابق تعریف کرنا تو صحیح ہے، ضرورت سے زیادہ خریدتے وقت مال کی مذمت کرنا
اور بیچتے وقت حد سے زیادہ تعریف کرنا، امام نے ایسے تاجروں کی مذمت کی ہے اور ان کی مثال امام نے بھیڑیوں سے دی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور صلوات کا بلند آواز سے سہارا دے دو۔ تم بس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تو پہلے ہو گئے شیر حکما جو چاہتے میری حکومت ہمیشہ رہے۔ دوسرا گروہ کون ہے؟ وہ بھیڑیوں کا ہے۔ وہ ایسے تاجر ہیں جو مال کی مذمت بہت زیادہ کرتے ہیں جب خریدتے ہیں، اور جب بیچتے ہیں تو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ تیسرا گروہ والثعلب، لومڑی سے مثال دی امام نے۔ سماج میں ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا ہے جو لومڑی مزاج ہے۔ کون لوگ ہیں؟ امام نے فرمایا یاکلون بیدیانہم، اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ یہ دین کے نام پر کھانے پینے کا بازار گرم کرتے ہیں، دین کے ذریعے کھاتے ہیں، شریعت کے ذریعے وہ پیسہ لیتے ہیں۔ اگر میں کہیں نماز پڑھانے کے لیے گیا، کیا نماز کی اجرت لے سکتا ہوں؟ سارے مراجع کے فتوے ہیں نماز پڑھانے کی اجرت لینا حرام ہے۔ آپ مسائل بیان کر رہے ہیں، شریعت بیان کر رہے ہیں، اس کی آپ لے رینٹ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، وہ ہے خدمت کر رہے ہیں، سب کو عنوان سے لے سکتے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، کلاس لے رہے ہیں، یہ سارے عنوان صحیح ہے، لیکن صرف خالص نماز کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو میری ڈیوٹی ہے، میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، چند مومنین میرے پیچھے اگر کھڑے ہو کے جماعت پڑھ لے رہے ہیں تو اس کا کس بات کا پیسہ بن گیا؟ لہذا امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یاکلون، اب کوئی بھی ہو، یاکلون بیدیانہم، جو دین اور مذہب کو ذریعہ بنائے اپنی ذریعہ معاش کے لیے، ان کی مثال امام نے لومڑی سے دی ہے۔ اسی لیے آپ انبیاء کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، جہاں کہیں تبلیغ کی وہاں بھیڑیا بھی بھیڑ نہیں بکریاں چرائے ہیں، چپل کے کام کیے ہیں، درزی کے کام کیے ہیں۔ ہر نبی کا آپ کو کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا۔ جن کا کام تبلیغ کرنا تھا، کل بھی میں نے کہا مولا کائنات نے کتنے کنویں کھودے اور کھودنے کے بعد کہتے تھے وقف علی العوام، یہ میں نے عوام کے لیے کیا، باغات لگائے عوام کے لیے کیا، کنویں کھودے عوام کے لیے کہا زہادت کے معنی یہی ہے اپنی ذات پر کم خرچ کرو، بندگان خدا پر زیادہ خرچ کرو۔ جب پیسے ہی نہ ہوں گے تو نہ اپنے اوپر خرچ ہوگا، نہ سماج اور معاشرے پر خرچ ہوگا۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دین کی بوٹیاں کر دیتے ہیں اپنی پیٹ کی بوٹیوں کو بھرنے کے لیے، دین کو ٹکڑوں میں۔ اور امام نے دوسری کوالٹی بتائی، میں مجبور ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، فرمایا ان کا مزاج یہ ہوتا ہے، یہ کہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن وہ زبان سے کہتے ہیں، لیکن جو زبان سے بات نکلتی ہے وہ دل تک نہیں پہنچتی ہے۔ جو بات دل سے نکلے گی وہی دلوں تک راسخ ہوگی اور عمل ہوگا تبھی اثر ہوگا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے تاکہ ہم امام سجاد علیہ السلام کے مطالب پر عمل کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد واجل فرج۔ تین گروہ ہو گئے، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ چوتھا گروہ وَعَمَّ الْقَلْبِ، کچھ مزاج ایسے ہیں سماج اور معاشرے میں کہ جو سگ مزاج ہیں، ان کا مزاج کتے والا۔ اس دن واقعہ میں نے پڑھا تھا نا، آج دیکھیے بہت سے لوگ اپنا نام رکھتے ہیں کلب جعفر، کلب صادق، کلب جواد، فلاں کلب۔ یہ واقعے کے بعد ہی یہ سب چیزیں مارکیٹ کے اندر آئی۔ جب اس بادشاہ نے آیا اور آنے کے بعد امتحان لیا امیر کا، تو کہا کہ نہیں، جب کتے اس قبر پہ نہیں جا سکتے ہیں اور میں کتے لے کر آیا تھا تو میرے گلے میں جو کتا بھاگ گیا ہے پھندا ڈال دو اور مجھے قبر امیر المومنین تک کھینچتے ہوئے لے کے چلو۔ یہ سارے سلاطین میں لکھا ہے اور یہ اسی انکساری کا نتیجہ ہے۔ جو گلزار شاعر تھا بہت بڑا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں وہ ہوں جو علی کے گلی کے اندر بیٹھے ہوئے کتے کے پیر کے نیچے کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن گلیز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے کیونکہ میری نسبت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ہو گئی۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔
آل محمد۔ میں خاک کفے پائے سگے کوئے علی ہوں، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے، لہذا کتے کی کچھ اچھائیاں ہیں، لیکن امام نے جو مثال دی ہے، کہا یہ کتے کی مثال ان لوگوں کی ہے سماج اور معاشرے کے اندر کہ جو ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں اور اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس کا احترام نہ کیا تو میری بے حرمتی کر دے گا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں بدتمیز بددہن انسان کہ پورا سماج ان سے ڈرتا ہے۔ ہم سے بھی کہتے ہیں مولانا بچ کے رہیے گا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ بول دیجئے اور آپ ہی پہ چڑھائی کر دیں۔ کبھی کبھی مدح جو ہم تعریف کرتے ہیں کیوں خوف کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ وقت نہیں اس کو کھولوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک ڈاکو ہے، مجبور ہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اگر ہم نے اس کی تعریف نہ کیا، کچھ برائیاں کی، تو جہاں شبیں دوسروں پر گزارتے ہیں کہیں ایک نائٹ ہم پہ ہی نہ گزر جائے۔ یہ خوف کی بنیاد پر ہے نا، اس صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ المسلم من سلم المسلم بلسانہ و جوارہ، مسلمان تو وہی ہے نا جس کے اعضاء و جوارے سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ اچھا اکرام نہیں ہے خوف کی بنیاد پہ ہم کریں، نہیں، زبان کو کنٹرول کرنا۔ بہرحال یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4۔ وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ، جو 5ویں قسم ہے نا وہ خنزیر کی ہے۔ ان کا کیا کمال ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کیا گراوٹ پائی جاتی ہے؟ اور یہ سب قرآن کی آیتیں میں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ آپ دیکھ لیں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں، لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ جب انسان گراوٹ میں آتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم انسان اور جنات کی زیادہ تعداد کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ اللہ کیوں؟ کہا اس کے پاس دل تھا لیکن دلوں کا استعمال نہیں کیا، اس کے پاس آنکھیں تھی آنکھوں کا استعمال نہیں کیا، اس کے پاس کان تھے لیکن کان کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہی تو جانور ہیں؟ نہیں، ان کو جانور کرنا جانور کی توہین ہے، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ لہذا کیا کہا؟ یہ آخری جو گروہ ہے 5واں، اس کے بعد میرا جو موضوع ہے اسی سے متعلق یہ روایتیں تھی۔ اس کا کمال کیا ہے؟ کہا کہ یمیلون وَأَجَابُوا إِلَّا بِفَاحِشَةٍ، جہاں کہیں برائی کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے نا لبیک کہتے ہیں۔ جب برائی کی بات آتی ہے تو ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اور جب نیکیوں کی بات آتی ہے تو سست پڑ جاتے ہیں۔ خواہشات کے تکمیلے کی بات آئی تو جسور ہو جاتے ہیں، ساری توانائی کو جمع کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہری لذت کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے، جبکہ ہمیں عبادات کی لذت کا احساس ہی نہیں ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں آج کی سب سے بڑا عذاب الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے دعاؤں کی اور مناجات کی لذت کو چھین لے۔ خدا نہ کرے ہمارا شمار ان میں سے ہو جائے۔ اگر دعائے کمیل میں دل نہیں لگ رہا ہے، حرم میں دل نہیں لگ رہا ہے، مجالس میں محافل میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے عذاب الہی ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، میرے گناہوں کو بخش دے تاکہ دعاؤں کی لذت سے میں آشنا ہو جاؤں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے بس آخری بات ہے، اور 5واں گروہ وہو الشاۃ، وہ بکری ہے۔ امام نے کہا بکری کی مثال ہم المومنون، وہی مومن ہے۔ ہم خالی 5 روایتوں کو پڑھ کر کہ دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا وہی پر رکے ہوئے ہیں، 51 رکعت نماز پڑھ لیا وہی پر ایمان پر رکے ہوئے ہیں۔ وہم شاۃ وہم المومنون، یہ بکریاں ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا یہ بکریوں کی مثال ان 5 جانوروں میں ایسے ہے مومن کی مثال، چونکہ مومن کی مثال بکری سے دی، اور یہ 5 جانور سب کے حرام ہے، کھانا گوشت سب کا حرام ہے جو میں نے گنائے ہیں، وقت نہیں ہے۔ آخری جو جانور ہے بکری، اسی کا گوشت جائز ہے۔ کہا مومن کی مثال بکری جیسی ہے، اور مومن ان 5 جانوروں کے درمیان ایسے بیچارہ رہتا ہے، ادھر سے شیر اس کا گوشت نوچنا چاہتا ہے،
بھیڑیا اس کا بال نوچنا چاہتا ہے، دوسرے لوگ ثعلب اس کا جو ہڈیاں ٹکڑا کرنا چاہتے ہیں. یعنی مومن بیچارہ اتنا پریشان رہتا ہے، کبھی تاجر اس سے استفادہ غلط کرتا ہے، کبھی حاکم اس سے غلط استفادہ کرتا ہے. مومن کی مثال یہ ہے وہ ایسے رہے نہ غلط یہ استعمال کر سکے نہ غلط طریقے سے وہ استعمال کر سکے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی مومن کا مرتبہ ہے کہ مومن کے پیچھے سب لگا ہوا ہے، سب پیچھے پڑا ہے. اور آج دیکھ لیجئے اہل ایمان سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے کسی پر. ہم تو کم ہیں نا، لیکن یہ خدا کے کرم اعجاز الہی ہے کہ اگر ہمارے علاوہ کسی قوم کو اتنا مار دیا جاتا تو وہ ختم ہو گئی ہوتی. لیکن کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا محافظ زندہ ہے، ہمارا وقت کا امام زندہ ہے. ہمیں اس پر اعتبار ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے. چاہے دیواریں تعمیر کر لو، چاہے کچھ کر لو. عزیزو بس وقت نہیں، بغیر تمہید کے مسائل پڑھ لو. بارہ عرض کیا چونکہ ابھی جناب سکینہ کے پھر مسائل ہوئے. مجھ سے 2 فرمائش ہے تو میں پوری پہلے وہ فرمائش کر دوں اور پھر مجلس تمام ہو جائے. کہ علی اکبر کے مسائب نہیں پڑھے گئے. میں ہر سال پڑھتا تھا، اس سال نہیں آ سکا عاشور پہ تو میں اس کو پڑھ دیتا. ایک ماں کے لیے سب سے سخت منزل یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا جوان بیٹا بھرپور جوانی میں دنیا سے چلا جائے. ہائے رے علی اکبر، آج بھی مولا کے پائتی آرام کر رہے ہیں نا. کہتے ہیں علی اکبر کو جا کے جب سلام کرو پائتی، چھٹے امام کہتے ہیں تو یہ کہا کرو السلام علیک یا ابوالحسن، اے حسن کے باپ علی اکبر آپ پر ہمارا سلام. مجھے نہیں معلوم کہ امام نے کہا ہے، لیکن آج بھی جو زیارت عاشورہ آپ پڑھتے ہیں جب کہتے ہیں السلام علی الحسین، اس کے بعد کیا کہتے ہیں وعلی علی ابن الحسین، تو علماء کہتے ہیں حسین پر سلام کرتے ہو، ان کے لال علی اصغر پر سلام کرتے ہو. اس کے بعد تیسرا فقرہ ہے وعلی علی ابن الحسین سے مراد چوتھے امام نہیں ہے زیارت عاشورہ میں، بلکہ علی ابن الحسین سے مراد جوان بیٹا علی اکبر ہے، کیونکہ مولا کے پائتی دفن ہے. جیسے حسین کو سلام کرو فوراً علی اکبر کو سلام کرو. آزاداروں تفصیلوں کو چھوڑ رہا ہوں. ارے جب علی اکبر کا لاشا خیمہ گاہ تک حسین لائے، جب مرتبہ آواز دی لیلا آؤ آؤ علی اکبر کو لے جاؤ. بازادار ایک مرتبہ جناب زینب آ گئی، لیکن تمام بیویاں آ گئی. جناب ام لیلا کا پتہ نہ چلا. فرمایا فضہ جاؤ اور لیلا سے کہہ دو تمہارا جوان علی اکبر آ گیا. بس جملہ سنیے گا آزادارو، ساری بیویاں لاشیں علی اکبر پر بیان کر رہی تھی، لیکن ام لیلا نظر نہ آئی. اب جو اماں فضہ آگے بڑھی، خیمہ لیلا میں گئی، کہے شہزادی ارے آپ کا جوان علی اکبر مقتل سے آ گیا. تو جملہ سنیے گا، خدا ماؤں کو سلامت رکھے اور ماؤں کے جوانوں کو بھی سلامت رکھے. فرمایا اے اماں فضہ، ارے میں بڑی دیر سے خیمے کا دروازہ تلاش کر رہی ہوں، لیکن مجھے کوئی سجائی نہیں دے رہا ہے. آئے رے میرا لال اللہ اجرکم اللہ. آزادارو ابھی آپ نے مرثیے میں جناب سکینہ کے وہ مسائل سنے رہا. جملہ سنیے گا عزیز انشاءاللہ طلب کر کے روئیں گے. جب مختار نے شمر کو گرفتار کیا نا تو شمر کو بلایا. سوگنامے آل محمد کی روایت ہے. شمر کو پکڑ کے لے کے آئے. مختار نے پوچھا ہے شمر مجھے اتنا بتا دے کربلا میں تم نے وہ کون سا ظلم کیا جس کے بعد تجھے کچھ رحم آیا ہو. ایک مرتبہ شمر نے کہا مختار تم امام کے چاہنے والے ہو، تم عاشق حسین ابن علی ہو نا، تم مجھ سے مت پوچھو. کہا مختار نے نہیں ہے شمر تمہیں بتانا پڑے گا. جب اصرار بڑھا تو شمر کہتا ہے ملعون کہتا ہے جب میں نے بے دردی سے امام حسین کو شہید کر دیا، مولا حسین کو شہید کر دیا نا، تو ادھر سے آواز آئی
اب خیموں میں آگ لگا دو اور خیموں کی تنابوں کو کاٹ دو۔ تو میں اس بچی کی تلاش میں تھا جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے۔ عزادارو مجلس یہاں پہ تمام ہوگی، آپ طلب کر کے دے دیجئے۔ اے عزادارو، یہ جملہ کہتا کہتا مختار میں اس بچی کو اس لیے تلاش کر رہا تھا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا حسین بڑی محبت کرتے ہیں۔ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ سکینہ نام ہے اس بچی کا جو حسین کے قلب کے سکون دے۔ شکینہ بنت الحسین، ہائے رے سکینہ جو قلب حسین کے سکون کا باعث ہو۔ ظالموں نہ چاہے بچی پر زیادہ ظلم اٹھائے۔ کہتا ہے مختار سے میں خیموں کی تنابوں کو کاٹتا جاتا تھا اور بچی کو پہچانتا نہیں تھا یہ بچی کون ہے، کس شکل صورت کی ہے، اور میں خیمے کی تنابوں کو کاٹتا کاٹتا ایک خیمے میں جو پہنچا تو میں نے مختار ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی ہے اور مسلح بچھائے ہوئے ہے، سامنے خاک کربلا ہے، سامنے خاک کربلا ہے۔ میں نے گھڑکیاں زمین پر مارا نیزہ اور کہا بچی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا ظالم میرے بابا مقتل میں گئے ہیں، اگر میرے بابا میدان سے واپس سلامت آ گئے تو میں نماز شکریہ ادا کروں گی۔ کہا یہ خاک کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہا کربلا میں پانی نہیں ہے، خاک کربلا پہ تیمم کروں گی۔ اے عزادارو اب جملہ سنیے گا، یہ ملعون کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا یہی حسین کی بچی سکینہ ہے۔ نیزے کو لیا، آگے بڑھنا چاہا، سکینہ خیمے کے آخری تناب پر پہنچی اور کہا اے ظالم ذرا ٹھہر جا، تو کیا چاہتا ہے؟ کہا سکینہ وہ جو بندے پہنے ہونا وہی مجھے چاہیے۔ ارے مقتل میں یہ لکھا ہے بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، چاہا کہ یہ بندے نکال کر ظالم کو دوں۔ کہے ظالم ٹھہر جا، ہم ناموس اہل حرم ہے، ہمیں ہاتھ نہ لگا دینا۔ لیکن مقتل کہتا ہے ہاتھوں کو اٹھایا سکینہ نے، پھر نیچے لے آئی، پھر ہاتھوں کو اوپر لے گئی، پھر نیچے لے گئی۔ اے مختار جب مجھے دیر ہونے لگی تو میں نے دوبارہ نیزہ زمین پہ مارا، میں نے کہا اے بچی مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جلدی بندے دے دے۔ بازادارو جملہ نہ سن پائیں گے آپ۔ ایک مرتبہ بچی نے فرات کا رخ کیا، اے غیرت دار چچا پاک مجھے بندے اتارنے نہیں آتے، آئیے بندے اتاریے۔ ظالم آگے بڑھا، بڑی بے دردی سے سکینہ کے گوشت مارے چھینے، رخسار پر تماچے مارے۔ سکینہ نے فریاد کی اے چچا، ارے جس شان سے آپ نے گنجے پہنائے تھے آئیے دیکھیے ظالموں نے ایسے گنجے چھینے، میری لو زخمی ہو گئی، میرے یا حسین 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 یا حسین
غریب زہرا پر کیا وقت ہے غریبی کا، غریب کی ہے بالوں میں خاک کرب بلا، ارے تلاش کرتے ہیں رستہ نظر نہیں آتا، یہ حال دیکھ کے ہنستے تھے شوق اہل جفا، ارے بہن کے کاندھوں پر کل کائنات لاتے ہیں، ارے قدم قدم پہ آواز دیتے جاتے ہیں، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال لا رہا ہوں میں لاشے بولے ہوں گے حسین رو کے، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش ہے نوجوان لاش ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھی منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہے اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، میں لیلا سنبھال کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، میں لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، میں لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے، انتہا دے چکی میری غربت، اب تیری بے بسی کی باری ہے، تو بھی سوا علی کہہ کر، میں لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، میں لیلا سنبھال زینب کو، دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاشے اکبر، میں لیلا زینب کو، لا رہا ہوں میں لیلا سنبھال زینب، تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، ہے تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں
میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے دیکھا بھی ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں ہے تجھے جھولا کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی پر ساتھ میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں تجھے جھولا جھولا میں تجھے جھولا جھلاؤں ہے تجھے جھولا سوچا تھا تیری سالگرہ میں کروں گی سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں تجھے جھولا جھلاؤں جھولا جھلاؤں ہے تجھے جھولا میں خوابی میں ہنس تجھے میں خوابی میں ہنس تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا یا حسین یا حسین یا حسین یا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین 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 محمد وعلى محمد بلند الصلوات السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك أيها الحسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء وسرائه خصوصا يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأثر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان يا إمام زماننا هذا عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.